نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے الطیرہ یعنی فال نکالنا، بدفالی یا بدشگنی۔ بہنوں یہ بھی ہم اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ہم کو ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی توحید کے منافی چیزیں ہیں، یعنی عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں۔ کیا ہے؟ الطیرہ بدفالی۔ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز سے بدفالی لینا۔ بدفال سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو گمان کرنا، بدگمانی کرنا۔ تو شرعی اصطلاح میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بدگمانی، نحوست پکڑ لینا، یا پھر جو ہے نا ایسی بدفالی لینا کہ اس سے یعنی نحوست پکڑنا اور بدشگنی لینا، نحس قرار دینا کسی سنی گئی یا دیکھی گئی چیز کو، اس سے بدفالی یا بدشگنی لینا۔ تو دیکھیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ یعنی بدفالی لینے کا، نحوست پکڑنا اور بدفالی لینا دو وجہ سے توحید کے منافی عمل ہے۔ یہ دو وجہ سے، کون سی دو وجوہات کی بنا پر؟ کہ پہلی وجہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ختم کر کے غیر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ بدشگنی اور بدفالی جب لیتے ہیں، نحوست قرار دیتے ہیں کسی چیز کو، تو گویا کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور غیر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ایسی چیز سے تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ محض ایک وہم اور خیال ہوتا ہے۔ نمبر 2 توحید کے منافی کیا بات ہوتی ہے؟ نمبر 2 اس میں ایسی چیز سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ بدشگنی میں یا پھر یہ بدفالی میں اس کو نحوست قرار دے لینا، تو اس میں ایسی چیز سے تعلق قائم کیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ محض ایک وہم اور خیال ہوتا ہے۔ جیسے کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں کوا پکار رہا ہے، الو پکار رہا ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو نعوذ باللہ اس قسم کے خیالات جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، اس چیز کو یعنی ایسے قرار دینا اسے کہ یہ واقعتاً ہونے ہی والی ہے، تو نعوذ باللہ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک کی حد تک چلے جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی یعنی دلیل میں آگے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی ممانعت کہاں آئی ہے۔ ممانعت آئی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 میں۔ کیا ہے؟ الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ جو بھی ابتیرا والا جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، ان کا یہ نحوستیں بدفالیاں لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی بدفالیاں، بدشگنیاں، نحس جو بھی چیزیں کہتے ہیں، وہ تمام کی تمام تو ان کی اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر کو اس کا علم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ہر وہ اچھی چیز، بری چیز کہاں سے ہوتی ہے؟ خیر اور شر تمام اللہ کے پاس ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں میں ہے شر، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، نہیں، ان کے نام کا تو شر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عند اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو چھوت لگتی ہے، نہ کوئی بدشگنی ہے، نہ الو کا منحوس سمجھنا ہے، اور نہ ہی سفر کو منحوس سمجھنا ہے۔ یہ سب لغو خیالات ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں تو ایسے بھی الفاظ ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ من الشرک، الطیرۃ من الشرک، بدشگنی لینا شرک کا کام ہے۔ تو نعوذ باللہ، یعنی اس حد تک، یعنی یہ بدفالی ایک چھوٹی بات نہیں ہے میری بہنوں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ توحید کے منافع اور شرک تک لے جا رہی ہے بدشگنی لینا۔ ہم کئی ایسی بہنیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدشگنی لیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح ہوگا تو پہلے سے چلتے آ رہا ہے، فلاں بڑوں کی بات میں خیر رہتی۔ یہاں پہ ایک بات لا لیتے ہیں، بڑوں کی بات میں خیر ہوتی، لہٰذا بڑے منع کر رہے ہیں اس چیز سے، وہ کچھ
سمجھ رہے ہیں، اسے برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کی پیروی کریں گے. تو نعوذ باللہ بڑوں کی بات میں واقعتاً خیر ہوتی ہے، لیکن کس بات میں خیر ہوتی ہے؟ جو بات اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث ہو، جو بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. اگر کوئی بات جو ہماری توحید کے منافی ہو رہی ہے، توحید کے خلاف جا رہی ہے، تو پھر ایسی بات میں خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے. اتنا بڑا شر ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ لیس منا من تطیر او تطیر له. لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دوں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، یا خود کاہن بنے یا کوئی دوسرا شخص کاہن تجویز کرے، یا پھر وہ خود جادو کرے یا پھر کسی دوسرے شخص سے جادو کروائے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیسا منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے نکال کے پھینک دیا اس شخص کو جو بدفعلی کرتا ہے یا کرواتا ہے. یعنی یا خود فال نکالتا ہے بدفعلی یا پھر کسی اور سے کرواتا ہے. اور کیا فرمایا؟ یا خود کاہن کے پاس جاتا ہے، یا خود کاہن ہے یا پھر وہ کاہن کے پاس جاتا ہے. اور کیا فرمایا؟ او سحرا او سحر لہ، یا خود جادوگر ہے یا پھر کسی اور سے جادو کرواتا ہے. تو یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. امت محمدیہ میں سے نکل جا رہا بندہ. کس وجہ سے؟ پہلی بات ہماری ٹاپک تھی الطیرہ، تو یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہے لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ من تطیر، جو بدفعلی نکالے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے ہی نکال دیا. اور اوپر کی جو میں نے حدیث اور ایک بیان کی آپ کو، الطیرہ من الشرک، ابو داؤد اور ترمذی میں وہ حدیث ہے، یعنی بدشگلی لینا شرک ہے. تو بہنوں، یہ بدشگلی لینے کے احوال کیا ہیں ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دو احوال سے خالی نہیں ہوتا. یعنی اول یہ کہ اس بدشگنی کو سنجیدگی سے لیتا ہے کوئی، اور کوئی بھی کام کرنے سے باز آ جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی نحوست اور بدشگنی ہے اس کی. کیا کہتا ہے؟ وہ کام سے ہی باز آ جاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کوئی بدشگنی لیتا ہے اور اس کام سے باز آ جاتا ہے، نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، یہ میرے لیے منگل کا دن بڑا منحوس ہے، میرے لیے فلاں جگہ منحوس ہے، میرے لیے فلاں دن منحوس ہے، میرے لیے. بعض تو میں نے اچھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا کہ فلاں رنگ مجھے راس نہیں آتا، جب بھی میں فلاں رنگ کے کپڑے پہنوں نا میرے ساتھ کچھ برائی ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ، رنگوں سے شگن لینا، دنوں سے شگن لینا، مہینوں سے لینا. بس کیا کہتے ہیں سفر کے مہینوں میں کوئی شادی نہیں کرتا. کیا کہہ کر کہ نہیں شادی نہیں ہونی ہے سفر میں شادی ہوگی تو فلاں ہو جائے گا، محرم میں شادی ہوگی تو فلاں ہو جائے گا. تو نعوذ باللہ، ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سفر، کوئی الو کا پکارنا، کوئی چیز اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سب لغو باتیں ہیں. اگر کوئی رک رہا ہے کام سے اور اس طریقے کی بدفعلی لے رہا ہے تو اس نے شرک کیا. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں بعض جو رکتے تو نہیں ہیں، ہمت کر کے کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بدشگنی نہیں لینا ہے، اور وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن کام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو تو کر گزرے مگر اس میں رنجیدہ، پریشان اور ایک خوف محسوس کرتا ہے بندہ کہ کہیں یہ نحوست کا اس پر اثر نہ ہو جائے. تو یہ بھی بدشگنی اور نحوست ہے، مگر پہلے درجے سے کم ہے. یعنی پہلے والے نے تو کام ہی نہیں کیا، رک گیا. دوسرا والا کام کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں ایک ہیبت ہے، وہ دل میں ایک خوف محسوس کرتا ہے اور رنجیدہ، وہ پریشان ہے کہ کہیں یہ بدشگنی ہم پر نہ ہو جائے، اس کا اثر تو نہ ہو جائے گا. تو اس کا عقیدہ کمزور ہو جا رہا ہے. پہلے والے نے تو عقیدہ بازو رکھ دیا، عقیدہ نکال کر بازو رکھ دیا، اور ایک اللہ پر اس کا عقیدہ نہیں رہا، فلاں چیز پر اس کا عقیدہ آ گیا، منگل پر، کسی کا چہار شنبے پر، کسی کا فلاں مہینے پر، سفر پر اس کا عقیدہ ہے. سفر ایک مہینہ ہے، مہینے سے کیا نحس آئے گا؟ نعوذ باللہ. کسی نے دنوں پر نحس بنانا، کسی نے تاریخوں کو. آپ دیکھیں نعوذ باللہ بعض جگہ تو لکھا رہتا ہے منحوس تاریخیں. تاریخ کیسے منحوس ہو سکتی ہے؟ کوئی دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ کوئی وقت کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ.
کوئی چیز نحس نہیں ہوتی. ہاں وہ نحس ہو سکتی ہے، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ دن منحوس ہو سکتا ہے. کون سا؟ جس دن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو بے شک وہ دن اس کے لیے منحوس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کون سے بھی دن کو منحوس قرار دے لے. تو نعوذ باللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. اور اگر دل شگنی یعنی جس کے دل پر بدشگنی اثر کر جائے تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے بہنوں کہ دعا ہی ہے. مسند احمد میں ایک ہے دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو فعل بد اپنے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ہم نے بدفعلی لے لی کسی چیز سے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک دعا سکھائی. کیا دعا ہے وہ؟ کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ میں تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے پرند کے سوا کوئی پرند نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو مسند احمد میں حدیث آئی ہے، یعنی اسی دعائیں مانگے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ولا الہ غیرک. اور ایک جگہ آیا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. یعنی کبھی ایسے دل خیالات آتے ہیں دل میں تو فوری لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور یہ دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ. اور ایک بات، آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو انسان بدفعلی کرتا ہے، بدشگنی لیتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کے حق میں حق تلفی کی. بدشگنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اور اس کی حق تلفی ہے. کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بدشگنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اور اس کی حق تلفی ہے. ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور وہ اللہ سے ہم گمان رکھ رہے ہیں جو کسی بھی حاجت کو رد نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.